اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایم ایس نیوز HD5 کی ناظرین السلام علیکم۔ امید ہے آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا مین ٹاپک ہے کہ چیف جسٹس منصور علی شاہ صاحب کے پاس کون سا انتہائی اہم قدم ہے اٹھا سکتے ہیں، اس کی تفصیلات آپ لوگوں کے ساتھ بتائیں گے، اور جیسے منصور علی شاہ کے پاس کون سے جو اہم کارڈ ہے وہ کھیل سکتے ہیں، کیونکہ ہم آپ لوگوں کے ساتھ انفارمیشن شیئر کر سکتے ہیں۔ ہماری اس میں ذاتی رائے نہیں ہے، یہ میں قانونی پوائنٹ اٹھاؤں گا، اور یہ میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک نقطہ اٹھاؤں گا، کیا منصور علی شاہ ایسا کر سکتے ہیں یا نہیں کریں گے یا کریں گے، اس پر آپ کی کیا ذاتی رائے آپ نیچے کامنٹ میں بتائیں، تاکہ آپ کی رائے کا بھی اس ویلاگ میں ہم کو علم۔ آپ نے یہ ویلاگ انتہائی اہم ہے سننے، ہم قانونی نقطے اٹھائیں گے، قانون کے سوا اس پر نہیں جائیں گے کہ ہماری ذاتی رائے ہوگی تو ہم تھوڑا سا پوائنٹ آف ویو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دیں گے۔ بھئی ہماری ذاتی رائے کیا ہے، ہم آپ ذاتی رائے آخر میں شیئر کریں گے، تاکہ آپ لوگ جو قانونی سب سے پہلے کہ سپریم کورٹ کے 13 جج جو ہیں، 13 اور 6 جج قاضی فیض عیسی صاحب کے ساتھ ہیں، اور 13 جیسے منصور علی شاہ کے ساتھ ہیں۔ جیسے منصور علی شاہ کے ساتھ 13 ہیں یا 6 جج، اس کی تفصیلات آپ لوگوں کے ساتھ بتاتے ہیں۔ سب سے پہلے جو 563 کی تشریح کا کیس سن رہے ہیں وہ قاضی فیض عیسی صاحب کے ساتھ ہے، اور ایک جج جو ہیں وہ سردار طارق مسعود صاحب ہیں، جو ایڈ ہاک جج ہیں، وہ بھی قاضی صاحب کے گروپ میں ہم ایڈ کر دیں، وہی قاضی صاحب۔ اس کے بعد ادر جج ہیں۔ مثال کے طور پر منصور علی شاہ کے پاس یہ قانونی نقطہ ہے کہ وہ کہیں جج لکھیں کہ آپ سپریم کورٹ کا فل بینچ بلائیں۔ اگر چیف جسٹس قاضی فیض عیسی صاحب منصور علی شاہ کا جس کو نہیں اٹھاتے، تو پھر جسٹس منصور علی شاہ، میں جس وقت ویڈیو ریکارڈ کروں تو آج 1 اکتوبر ہے، اس وقت تک تو جسٹس منصور علی شاہ کی جانب سے ایسا قدم نہیں اٹھایا گیا، لیکن ہم قانون کے مطابق جو ہمارے پاس اسطور کی خبر ہے، ہم اسطور کی خبر کے مطابق یہ بات کریں، علی طور کی خبر کے مطابق بات یہ کریں کہ جیسے منصور علی شاہ کے پاس 2 آپشن، اور یہ سپریم کورٹ کے ذرائع سے اس نے بتایا، پر ہم آپ لوگوں کو کہا کہ ہمارے جو پوائنٹ آف ویو سننے والے ان لوگوں کو یہ بتا دیں۔ جیسے منصور علی شاہ سپریم کورٹ کے جج خط لکھ سکتے ہیں کہ آپ فل کورٹ کا اجلاس بلائیں۔ اگر جیسے قاضی فیض عیسی صاحب جج نہیں بلاتے، تو پھر جیسے منصور علی شاہ کے پاس یہ آپشن موجود ہے تو جیسے منصور علی شاہ سپریم کورٹ کا فل کورٹ کا اجلاس بلا سکتے ہیں، اور سپریم کورٹ کے فل کورٹ اجلاس بلانے سے اگر جیسے قاضی فیض عیسی یا دیگر جج جس کے پاس اختصاصیت ہوگی، فیصلہ وہی ہوگا۔ مثال کے طور پر 13 جج یا 14 یا 15 جج یہ کہہ دے سکتے ہیں کہ پروسیجر اگر ججوں نے شرکت کی، مثال کے طور 12 جج شرکت کرتے ہیں، 14 سے 10 شرکت کرتے ہیں، 16 شرکت کرتے ہیں، اور 2 مخالف آ جاتے ہیں، اس پر بھی رائے الگ ہے، یہ اقدام اٹھا سکتا ہے۔ جیسے خود چیف جسٹس سینئر جو جج ہے چیف جسٹس کے بعد، وہ اجلاس طلب کر سکتے ہیں، کیا جیسے منصور علی شاہ سپریم کورٹ کا فل اجلاس بلا سکتا ہے یا نہیں۔ اب میری ذاتی رائے اس پر آتی ہے کہ جیسے منصور علی شاہ ایسے اقدام نہیں اٹھائیں گے، میں اس پر ذاتی رائے دے رہا ہوں کہ جیسے منصور علی شاہ ایسا اقدام نہیں اٹھائیں گے۔ اور دوسرا کہ جیسے منصور علی شاہ اور جیسے منیب اختر ایسا اقدام نہیں اٹھائیں گے۔ جیسے منیب اختر، ہاں سپریم کورٹ کے تمام جج یہ کہہ سکتے ہیں آپ سپریم کورٹ کا فل اجلاس بلائیں، یا قاضی فیض عیسی صاحب کو مجبور کریں تو قاضی صاحب فل کورٹ کا اجلاس بلائیں گے۔ میری ذاتی رائے کہ قاضی صاحب ایسا ہرگز نہیں کریں گے، وہ سپریم کورٹ کا اجلاس نہیں بلائیں۔ اب آگے آتے ہیں، آج کی رات بہت انتہائی اہم، اور کل صبح 11:30 بجے تک بہت انتہائی اہم ہے، کیونکہ 63A کا معاملہ کل، آج سپریم کورٹ کا دن منگل ہے، اور کل بہت انتہائی دن۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جیسے منصور علی شاہ کہیں کہ قاضی فیصلہ ایسا کریں، اس کے بعد جیسے منصور علی شاہ جو فیصلہ دے 63A، اس کے بعد سپریم کورٹ کا فل کورٹ کا بینچ اگر نہیں بلاتے، تو پھر جیسے منصور علی شاہ کے پاس یہ آپشن موجود ہوگا کہ ہاں سپریم کورٹ کا فل اجلاس بلایا جائے۔ اگر قاضی فیض عیسی صاحب اس پر بھی نہیں بلاتے، پھر جیسے منصور علی شاہ پاس یہ آپشن موجود ہے کہ وہ بلا سکتے ہیں۔ ہاں اس کے بعد کیا ہوگا، آپ جانتے ہیں کہ 63A کا معاملہ کالعدم کرا دے سکتے، کیونکہ سپریم کورٹ کا فل بینچ کا جو ہوگا فیصلہ وہی ہوگا، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ جیسے قاضی فیض عیسی صاحب نے ایک نظر ثانی مبارک ثانی کیس کی جو تفصیل آپ لوگوں کے ساتھ پہلے بھی ہم نے شیئر کی تھی، کہ اس کیس میں 3 نظر ثانی تھی، اور تیسری نظر ثانی بھی آ سکتی ہے، اور اس پر بینچ ہو سکتا ہے۔ بہت سے اہم سوال ہوتے ہیں کہ وہ آپ پوائنٹ آف ویوز آئیں گے تو ہم آپ لوگوں کے ساتھ یہ مکمل انفارمیشن شیئر کر دیں گے۔ لیکن جیسے قاضی فیض عیسی صاحب کیا کریں گے، قاضی فیض عیسی صاحب اور جیسے منصور علی شاہ یہ چاہیں گے اب دیگر ججوں میں یا
اب ایک یہ بھی خردش کر رہی ہے کہ تمام جج 13 کے 13 جج ورکنگ کام چھوڑ دیں یا استعفیٰ دے دیں اور جیسے بابا فروغ ستار کے بارے میں چلے. اس پر میں نہیں کچھ کہوں گا کہ جب یہ ہوگا تو ہم آپ لوگوں کے ساتھ تفصیلات میں شیئر کریں گے. ایم ایس نیوز کی ناظرین، ہم نے یہ جو پوائنٹ آف ویوز ہے آپ لوگوں کے ساتھ ہم نے شیئر کر دیا تاکہ آپ لوگوں کو اس کی تفصیلات منظور ہو. اب آتے ہیں ہم اپنی ذاتی رائے. مثال کے طور پر جو ہم سے خبریں ہم جو ذرائع سے جو خبریں ہم پڑھتے ہیں یا ہم پر پہنچتی ہیں، وہ مثال کے طور پر سب سے بڑا کوڈ رپورٹر آپ جانتے ہیں جو کوڈ رپورٹر ہوتے ہیں شہزاد ملک ہے، ساتھ ثاقب بشیر ہے، اس کے بعد اسد علی طور ہے، حسنات ملک ہے اور دیگر رپورٹروں کی ہم خبریں، مطیع اللہ جان ہے، ان لوگوں کی رپورٹنگ کی خبریں ہم پڑھتے ہیں جو ہمیں اچھی لگے نہ لگیں، لیکن ہم ان کی پڑھ کے ہم ان کی ذاتی رائے پر اتفاق کریں یا نہ کریں، لیکن ہم ان کی بات کو مانیں یا نہ مانیں، لیکن ہم ان کی بات پڑھتے ہیں، ان کا پوائنٹ آف ویوز دیکھتے ہیں. تو کیونکہ ان کا کام سپریم کورٹ سے ہم سے یہ پہلے سپریم کورٹ کو کوریج کرتے ہیں یا قانون کو زیادہ ہم سے جانتے ہوں گے، لیکن ہم ان کی بات پر جو اینالس ہمیں پسند آتا ہے یا ناپسند ہو، لیکن ہم ان کی قانونی میں نے اسد علی طور کی آپ کو پہلے بتا دی تھی. اسد طور علی کی خبر تھی، مطیع اللہ جان نے جو کہا وہ بھی بتا دیا. ہم اس پر دیگر صحافیوں کی کیا رائے. اب یہ بہت دن اہم ہو چکے ہیں اور قانونی معاملات کا ہم کرتے ہیں اور آپ لوگوں کے ساتھ انفارمیشن شیئر کرتے ہیں. ایم ایس نیوز کی ناظرین، چیف جسٹس منصور علی شاہ کے پاس آپشن یہ بہت انتہائی اہم موجود ہے کہ وہ سپریم کورٹ کا فل اجلاس بلا سکتے ہیں.